ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا ایک بار پھر آغاز کریں گے. زئی میرا سوال آپ سے یہاں پر یہ کہ مسلم لیگ نون بھی 2 دفعہ حکومت میں تھی, اکانومی کو کس حد تک بہتر کیا تھا انہوں نے؟ دیکھیں, جہاں تک آپ انڈیا سے تعلقات کی بات کر رہی ہیں تو ہم نے اپنی جو معروضی حالات تھے اور جو ڈیمانڈ تھی پبلک کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیٹیگوریکلی اپنے منشور کے مطابق جب ہم نے ان کے پریشرز کو لینے سے انکار کیا, اور آپ کو یاد ہے کہ اٹامک ایکسپلوژنز کے بعد جب پاکستان کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہو گئی تو ہم نے ٹریڈ کی بھی بات کی, ہم نے دیگر ڈسکشنز بھی کی, اور وہ سب ڈو ٹیل تھی اس عمل سے جو پہلی بار پاکستان ایک ہندو رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹی کا پرائم منسٹر بس پہ چڑھ کے پاکستان آیا, اور اس نے پہلی بار نہ صرف پاکستان کی اینٹیٹی کو تسلیم کیا بلکہ لاہور ڈیکلریشن میں پہلی بار 62-60 برسوں میں یہ کہا کہ یس کشمیر از دا کور ایشو بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. اس سے پہلے وہ اس کو ایشو نہیں مانتے تھے. اسے کشمیر کو یا پاکستان کو عملی اقدام یہ ہوا کہ اس کے بعد نہیں, عملی اقدام دیکھیں عملی اقدام ایک رات میں نہیں ہوتا, عملی اقدامات تو ہونے تھے نا. تو جنرل پرویز مشرف صاحب جو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب اس کے بعد ہمارا بجٹ بھی کم ہوگا اور دیگر پرابلمز ہوگی, وہ کارگل پر چڑھ دوڑے اور اس کا جو نتیجہ نکلا سب نے دیکھا. عرض صرف یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک لانگ ٹرم نیشنلسٹک پالیسی بنانی ہے. آپ جب پوری بات کر رہے ہیں کہ ایک لانگ ٹرم پالیسیز بنانی ہوتی ہیں یا لانگ ٹرم, جی میں صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا, تو پھر پیپلز پارٹی کو کیوں کرٹیسائز کرنا؟ آئی تھنک وہ شاید لانگ ٹرم دیکھ کے بات کر رہے ہیں. میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا, وہ یہ صرف یہ عرض ہے کہ جب نیشنل پالیسیز بنتی ہیں, فورن پالیسی بنتی ہے, تو وہ نیشنل کنسنسس کے ساتھ جب بنائی جاتی ہے تو اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اور پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ میں آ جائے تو وہ کنٹینیوٹی آف پالیسی جو ہے اس کے ثمرات جو ملتے ہیں, چاہے وہ فزیکل ہو, چاہے وہ فورن ہو, چاہے وہ ڈیفنس پالیسی ہو, ان کے جو ثمرات آپ کو ملنے ہوتے ہیں ان ڈیو کورس وہ نہیں مل پاتے کیونکہ وہ آپ کے اکیلے کی پالیسی ہوتی ہے اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ نہیں ہوتی. تو یہ پرابلم ہمارے ملک میں پچھلے 62-63 برس سے بہرحال رہا ہے, اور اس کے بعد فوج کی انٹرونشن اتنی سٹرونگ رہتی ہے کہ وہ اپنے نظام کو بالکل ویزابی انڈیا ان کی بڑی کیٹیگوریکل ایک لکھی پڑی ایک ایس او پیز ہے جس سے وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور جب وہ پولیٹیکلی اس ملک کے نظام کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور اس پہ قابض ہوتے ہیں تو پھر وہ یقیناً تمام ڈیموکریٹک وقتوں کی پالیسی جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہے. زعیم صاحب پتہ نہیں آپ لوگوں کو کوئی فوج کا فوبیا ہو گیا ہے. So this is the very unfortunate part of the whole story. نہیں فوج کا فوبیا, فوج کا کوئی فوبیا ہو گیا پی ایم ایل این کو, کیا ہو گیا؟ مطلب ہر وقت ساری چیز گھوم پھر کے فوج کے اوپر آ جاتی ہے. یہ وہی فوج ہے جس کے اوپر چڑھ کے آپ لوگ آئے تھے؟ نہیں, میں نے تو یہ کہا نہیں بھائی کہ فوبیا ہو گیا, میں تو ایک ہسٹری بتا رہا ہوں. آپ نے ہسٹری سر آپ مجھے بتائیں, جب آپ کی حکومت آئی تھی آپ نے پیپلز پارٹی کی پالیسی ٹوکی تھی, کامیاب کرانے کی کوشش کی تھی, وہ نہیں ہوا, انہوں نے آپ کو آن بورڈ نہیں لیا, انہوں نے چودھری صاحبان کو لے لیا, اب ناراض ہو گئے. آج آپ ان کے لوگوں سے مل کے ایک پولیٹیکل پارٹی بنانے جا رہے ہیں, بالکل بنائیے, لیکن فوج کی معاف کیجئے گا, ہم کسی کے ساتھ مل کے پولیٹیکل پارٹی نہیں بنا رہے ہیں. ہم ایک بڑی لمبی اسٹرگل کے بعد یہاں پہنچے ہیں اور ہم اپنی اسٹرینتھ پہ پہنچے ہیں. زعیم صاحب, نہ ہم کسی جنرل کے کندھے پہ پیر رکھ کے آئے ہیں, نہ ہم اور کسی کے سہارے چل رہے ہیں. یہ اس کا شاخسانہ ہے جو آپ ایک دم بھڑک اٹھے ہیں. پاکستانی قوم اس بات پہ متفق ہے کہ فوج اب اس ملک کی سیاست میں دخل اندازی نہیں کر سکتی. تو آپ بھڑکے نہ, آپ جدھر اپنی لائن پہ رہیں, آپ اپنا کام کریں. سر مجھے میری لائن نہ دکھائیں, زعیم صاحب مجھے میری لائن نہ دکھائیں, میں تو آپ سے ایک الگ بات کر رہا ہوں. فوج کو کرٹیسائز تو آپ کر رہے ہیں, فوج آپ سے بات کرو پانی کی, آپ کہتے ہیں ہم نے پولیٹیکل پروسیس کو چلانا ہے. یہ تو مطلب واقعی یہ تو وہ والا. اچھا چلیں پھر بھی میں مسز یاسمین سے پوچھتے ہیں, یاسمین کیا وجہ ہے پیپلز پارٹی اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کہتی ہے, جمہوریت کا دور ہے, نیشنل پالیسی کیوں نہیں ایک دفعہ بیٹھ کے تمام تر پارٹی کی کنسنسس سے بنا لیتے تاکہ ونس فار آل یہ پرابلم سالو ہو جائے؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ اور اس میں کنسنسس کا آپ نے لفظ استعمال کیا, اگر اس حکومت میں نے کنسنسس نہیں کیا تو پھر کبھی بھی نہیں ہوا, کیونکہ بلیو کرتے ہیں بیفور دا الیکشن ایون آفٹر دا الیکشن ریکنسیلیشن اور کنسنسس کو بنانا. جہاں تک ہم بات کر رہے تھے اکنامک ٹرن اراؤنڈ کی, تو اس میں زعیم کو بالکل سپورٹ کرتی ہوئے یہ کہتی ہوں کہ یہ اوور نائٹ پروسیس نہیں, یہ ایک پروسیس ہے, اوور نائٹ ٹرن اراؤنڈ نہیں ہوتا. اکنامک جو ریالٹیز ہے بڑی تلخ ہوتی ہیں, بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس میں آپ کو سسٹمز کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نیشنل پالیسی بھی ایسے بنا لیں تو اس کے لانگ ٹرم ریزلٹ ملیں گے.
نہیں دیکھیں آپ نے اپنی اکنامک پالیسیز کو پولیٹیسائز نہیں ہونے دینا, اور سیکنڈلی لا اینڈ آرڈر سچویشن جس ملک میں ٹیررزم ہوگا وہاں پہ انویسٹمنٹس کیسے آئیں گی؟ آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی, بنگلہ دیش میں دیکھیں ایک تو ایل ڈی سی ہونے کی وجہ سے ان کو 18 سے 22% تک منڈیوں میں رسائی پہ کسٹم ڈیوٹی کا ویور آف ہے. سیکنڈلی وہاں پہ جو منیمم پے آف دا لیبر ہے وہ 6,000 ہے, پاکستان میں 8,000 ہے. یہ چیزیں ہیں جو کہ یہاں پہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھاتی ہیں, تو لوگ وہاں جا کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. آپ پلیز کریکٹ کر لیں, جو 6,000 ہے اس کو آپ ڈالر ٹرم میں کنورٹ کریں, پاکستان سے زیادہ ہے. بیچ میں نہیں بولی تھی, مجھے کائنڈلی مکمل بات کر لینے دیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اکنامک جو پالیسی ہے بالکل ہم ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہیں. پارلیمنٹ میں تمام پارٹیز, مطلب موسٹ آف دا پارٹیز کی موسٹ فیورٹ نیشن کے سٹیٹس دینے سے پہلے کر لیتے نا یہ باتیں. نہیں, یہ آج یہ بھی ڈسکشنز ہی نہیں دیا. دیکھیں میں نے, آپ نے کہا کہ فورن منسٹر نے کہا کہ وہ بیک ٹریک نہیں کریں گے, لیکن ابھی تک اس سٹیٹس کو ان کو دے نہیں دیا گیا. ابھی یہ کیبنٹ میں آیا, ابھی اس پہ بالکل بات بھی ہوئی اور دینے کا اندیا بھی ہے, لیکن دے نہیں دیا گیا. اور کیا پارلیمنٹ میں جائے گا؟ اگر جی دیکھیں آپ بات تو کرنے دیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, یہ کیا پارلیمنٹ میں جائے گا؟ ایک کوشچن کر رہا ہوں, میں تقریر نہیں کر رہا. آپ بات کر لیں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں. میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ پارلیمنٹ میں جائے گا؟ جی یقیناً جائے گا, اور پارلیمنٹ کے ہر ممبر کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات وائس کرے. وہاں کسی کو کوئی نہیں روکتا, جو بھی بات کرنا چاہے, جو بھی اپنا وائس کرنا چاہے اور کنسنسس بنانا چاہے, میجورٹی کی ول پریویل کرتی ہے. یہ میڈم پارلیمنٹ میں گئے بغیر اپروو ہو چکا ہے. آپ پہلے اپنا وہ تو چیک کریں. یہی والی بات ہے, یہ اپروو ہو چکا ہے, آپ ڈیبیٹ کھول دیں, جو کرنا کہا ہے کہ یہ اپروول ہو چکا ہے, کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے. ہم اس کو بیک ٹریک نہیں کریں گے, یہ اپروو ہو گیا ہے. اور کس طرح کریں گے اس کو؟ کیا ہاتھ میں جا کے دیں گے ان کو کہ یہ لے لیں؟ آپ یہ بتائیں کہ کیا ان کو سٹیٹس مل گیا ہے؟ آپ کی ہنا ربانی خیر تو یہی کہہ رہی ہیں. یہی باتیں سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں. نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی مل گیا ہے. I wish we could show the clip on the TV. وہ تو یہی کہہ رہی ہیں, میں خود دیکھا ہے. میں نے ہماری فورن منسٹرز کا مطلب ہے بہت کنفیوژن ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. ملنے کا ایک کہہ لیں کہ بات بالکل ہو رہی ہے, اور مل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مل سکتا, دونوں طرح ہو سکتا ہے, لیکن ابھی ملا نہیں. چلے زعیم سے بھی پوچھ لیتے ہیں نا, زعیم بھی موجود ہے. زعیم آپ کیا کہیں گے, کیا دے دیا گیا ہے؟ چونکہ میری نالج جہاں تک میں نے کلپنگز دیکھی ہیں, خبریں پڑھی ہیں اور آرٹیکلز بھی پڑھ کے آ چکی ہوں, ان کے مطابق دے دیا گیا ہے اور نہ بیک ٹریک ہوگا. جی نہیں, وہ ایکچولی میرا خیال میں ہنا ربانی خیر صاحب یٹ اگین این انکمپٹنٹ جیسچر. قانونی طور پر جو چیز کیبنٹ پاس کرتی ہے, اٹ ہیز ٹو گو ٹو دا پارلیمنٹ. وہاں پہ اس کو باقاعدہ تھریش کیا جاتا ہے, ڈسکشن ہوگی, اور اس ڈسکشن کے بعد ایگزیکٹ سچویشن واضح ہوگی کہ کیا رد عمل آتا ہے. میرا نہیں خیال کہ کیبنٹ کے اپروول کے بعد کوئی بھی چیز پارلیمنٹ سے گزرے بغیر ہنا ربانی خیر صاحبہ کے حکم پر اپروو ہو جائے. دس از ناٹ پریکٹیکلی پاسبل. دیر آر سرٹن ڈیموکریٹک نارمز وچ ہیو ٹو بی فالوڈ. انہوں نے ہوا میں تیر چلایا, میرے خیال میں خود لا علم ہے وہ بیچاری. اچھا, پھر کیا کریں گے اب؟ اگر پروگرام ہی بیکار ہو گیا تو مطلب وہ تو اگر وہ ہنا ربانی خیر انکمپٹنٹ ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں, تو پھر یہ تو ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کریں. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ کون ہے اور کدھر سے آئے ہیں. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کیبنٹ کے اپروول کے بعد وہ چیز پارلیمنٹ میں جانی ہے. بہرحال کہ وہ آپ ان کی کمپیٹنسی پہ بات کریں, لیکن جہاں تک رائے کا حق ہے, پارلیمنٹ میں میجورٹی کے فیصلہ ہمیشہ پریویل کرتا ہے. میجورٹی کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کرے. اچھا ایک چیز بتائیں مسز یاسمین, ایک چیز بتائیں کہ میجورٹی کو تو حق ہوتا ہے, پارلیمنٹ سے ایک فیصلہ ہو بھی جاتا ہے, تو جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے یا بس اس کو شیلف کر دیا جاتا ہے؟ یقیناً امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. میرے خیال میں وہ ڈرون اٹیکس کے فیصلے کا کیا ہوا؟ وہ روایت میڈم, وہ ڈرون اٹیکس کے فیصلے کا کیا ہوا؟ اے پی سی کا کیا ہوا؟ اور اس کے بعد ہمارے تو منہ سے اف نہیں نکلی کبھی کہ ابھی ہم نے فیصلہ کیا پارلیمنٹ میں, ادھر پھر اٹیک شروع ہو گئے. میرے خیال ہے وہ تو ہمیں بھی چیک کرتے ہیں کہ تم کر لو جو فیصلہ کرنا ہے, ہم تو وہی کریں گے جو ہم نے کرنا ہے. یا اوپر کوئی اور سودا ہوا ہوا تو وہ بتائیں. یونانیمس کی پورے پارلیمنٹ میں یقیناً وہ جو اس کے بارے میں یہ ہوا کہ اس کی دھجیاں اس طرح بکھیری گئی کہ اس میں جو وزراء کی تعداد دی گئی تھی وہ ابھی سے نگیٹ کر دی گئی, اور وہ تمام محکمے جو لوکریٹو تھے وہ سینٹر نے اپنے پاس رکھ لیے, صوبوں کو دینے سے انکار کر دیا کہ ابھی تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہوں گے, اور اس کے نیچے لکھ دیا
ایک سٹار بنا کے کہ یہ امپلیکیشنز جو ہے 18th امینڈمنٹ کی یہ نیکسٹ جنرل الیکشن کے بعد ہوں گی. یار شرمناک بات ہے یہ. اسی لیے آج اس ملک میں جمہوریت بدنام ہے, اسی لیے اس ملک میں سیاست بدنام ہے, اور اسی لیے اس ملک میں جمہوریت کو تو منی بنا دیا سب نے. اچھا چلیں بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, میرے ساتھ رہیے.